بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، صدر رمضان کے پروگراموں کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اہل ایمان کا عباداتی سال۔ دنیا میں مختلف نظام ہیں اور سال کے مختلف اوقات میں کوئی نظام چل رہا ہوتا ہے یا شروع ہو رہا ہوتا ہے یا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ویسے ہم دو قسم کے کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں، ان کے مطابق اپنے بہت سارے کام انجام دیتے ہیں۔ ایک کیلنڈر شمسی کیلنڈر ہے جس کو جنوری فروری سے دسمبر تک کہا جاتا ہے۔ اس میں سال کا جو آغاز ہے وہ جنوری سے ہوتا ہے اور اختتام دسمبر پہ ہوتا ہے۔ اور ایک قمری حساب سے ہے، چاند کے حساب سے جو سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے۔ لیکن سال کے آغاز اور اختتام کے یہ مہینے، یہ اوقات ہیں جو ہمارے اپنے مختلف نظام ہیں، ان نظاموں کو ہم نے مختلف اوقات کے ساتھ ہم نے مقید کر دیا، ان کے لیے الگ الگ سال ہم نے رکھے۔ مثال کے طور پر ایک تعلیمی سال ہے۔ تعلیمی سال ابتدائی درجات کے عموماً مارچ یا اپریل سے شروع ہوتے ہیں اور اگلے سال ایک سال تک، ہر سال مارچ اپریل میں شروع ہوتے ہیں، مارچ سے اگلے فروری تک یا اپریل سے اگلے مارچ تک، یہ تعلیمی سال ہوتا ہے ہمارا۔ اور ایک ہوتا ہے مالیاتی سال جس کو فسکل ایئر کہتے ہیں۔ تقریباً حکومتوں کی سطح پہ اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں ہمارا جو فسکل ایئر ہے اور مالیاتی سال ہے وہ جولائی سے شروع ہوتا ہے اور جون پہ ختم ہوتا ہے۔ ادارے اپنے طور پر بھی فسکل ایئر بناتے ہیں۔ کوئی ادارے ممکن ہے اکتوبر سے اپنے مالیاتی سال کا آغاز کرتے ہو اگلے سال ستمبر تک، کوئی ممکن ہے جنوری سے شروع کرتے ہوں دسمبر تک۔ اس انداز سے اپنے اپنے طور پہ لوگ بنا لیتے ہیں، ادارے بنا لیتے ہیں نظام، لیکن عمومی طور پر جو مالیاتی سال ہے، جو بجٹ بنائے جاتے ہیں اداروں کے بھی حکومتوں کے بھی، وہ جون میں بنائے جاتے ہیں، جولائی سے اگلے جون تک وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اہل ایمان کا جو ایمانی سال یا عباداتی سال ہے وہ بھی ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے اعمال پیش ہوتے ہیں اور پھر اگلے سال کے لیے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو جو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، رزق کس کے لیے کتنا ہے، زندگی کس کو نئی ملنی ہے، پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہو جانا ہے، کس نے کیا کیا عمل کرنا ہے، وہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اگر اس روایت کو لیا جائے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر شعبان میں اہل ایمان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کا اعمال کا سال کا اختتام ہے، عباداتی سال کا اختتام ہے۔ جب عباداتی سال کا اختتام ہمیں شعبان میں معلوم ہوتا ہے تو اس کا آغاز رمضان المبارک ہوا۔ رمضان المبارک معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان اہل ایمان کے عباداتی سال کا آغاز ہے۔ اور پھر دیکھیں عباداتی سال کا آغاز ہے تو یہ کتنا مبارک آغاز ہے کہ روزے سے آغاز ہوتا ہے، اور کتنا مبارک مہینہ ہے یہ کہ جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کتنی عبادات ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، لیلۃ القدر کا قیام ہے، اور کئی ایسی عبادات ہیں، قرآن مجید پڑھنا ہے، سننا سنانا ہے۔ یہ کس انداز سے
کیسے اعمال ہیں۔ گویا مرد مومن کا جو عباداتی سال ہے اس کا آغاز روزے سے ہوتا ہے، روزے کی عبادت سے ہوتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے سے ہوتا ہے۔ پھر اگلی سال جا کر شعبان میں یہ تمام جو سلسلے ہیں، یہ تمام معاملات اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ پورا سال کیسے گزارا ایک مومن نے، ایک مسلمان نے یا کسی بھی انسان نے کیسے گزارا، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور کیا اس کی اجر اور اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ روزے کی عبادت کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف رمضان ہی کے روزے، یہ تو فرض روزے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی روزے جو نفلی عبادت کے طور پر ہیں وہ سال میں جا بجا ہمیں تاکید ہوئی ہے، ان کی بھی ہمیں ترغیب ملی ہے۔ رمضان مبارک کے بعد شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شوال المکرم کے مہینے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 6 روزے اس میں رکھنے چاہیے۔ اب 6 روزے اگر رکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، کانا کا صائم الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اب ایک تو یہ شوال کے روزوں کی یہ فضیلت ہے، اس کی وجہ سے تو گویا کہ 30 روزے رمضان المبارک کے، 6 روزے شوال المکرم کے، یہ 36 روزے ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت کے حضور یہ اصول ہے کہ ایک نیکی کا جو بدلہ ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اگر 36 روزے ہوئے ایک آدمی نے رکھے اور اس کو اگر ہر روزے کا بدلہ 10 گنا اگر ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کو 36 روزوں پہ 360 دن روزے رکھنے کا ثواب ملا۔ تو ایک سال میں ظاہر ہے قمری حساب سے تو 355-60 کے درمیانی دن بنتے ہیں، تو ایک سال کے روزے کا جو ثواب ہے وہ شوال کے اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے مل جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی ذو الحج میں روزہ رکھنے کے عشرہ ذی الحج جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنے کی ترغیب بھی ہے اور اس کا بڑے ثواب بھی ہے، اس کی فضیلت ہے اپنے مقام پر۔ یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، بہت ترغیب آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مہینہ، ساتھ ہی مہینہ محرم الحرام، عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کی ترغیب ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو گویا کہ رمضان مبارک کے روزے، اس کے بعد ذو الحج شوال المکرم کے روزوں کی ترغیب ہے۔ رمضان مبارک کے تو فرض ہیں، اس میں تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ شوال المکرم کے نفلی روزے ہیں، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ذو الحج کے پہلے عشرے کے روزے نفلی روزے ہیں، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ محرم الحرام کا 10ویں کا روزہ اور 10ویں کے ساتھ ایک روزہ مزید 9ویں یا 11ویں کا، یہ گویا کہ یہ بھی روزے کی ایک عبادت ہے، اس کی ترغیب ہے۔ اس کے علاوہ سنت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیز 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اکثر اوقات۔ اور ویسے اگر ہر ہفتے کا دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی رہا کہ ہر ہفتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ آپ رکھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ رہا۔ ہمیں تعلیم روزے کی ہے، گویا کہ انسانی زندگی کا جو سال ہے وہ روزے کی عبادت سے ہی عبارت ہے۔ رمضان مبارک کے پورے مہینے کا روزے، شوال مکرم کے 6 روزے، ذی الحج کے روزے، محرم الحرام عاشورہ کا روزہ، اور پھر ایام بیز کے روزے، پھر پیر اور جمعرات کے روزہ۔ اور روزے کا جو اجر ہے اور روزے کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو۔ تو جو مرد مومن روزوں کے ساتھ اس طریقے سے وابستہ ہوگا، جس کے عباداتی سال کا آغاز بھی روزہ، جس کے عباداتی سال کے درمیان بھی جا بجا روزے، اور اس کے لیے شعبان المعظم میں بھی یہ ترغیب کہ شعبان المعظم کے بھی میں بھی روزے رکھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ شعبان میں اہل ایمان اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں اور میں اس وقت بھی روزے رکھوں۔ گویا کہ عباداتی سال کا جو اختتامی مہینہ ہے اس میں بھی ہمیں روزے رکھنے کی ترغیب ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ روزہ اس میں بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔
تو یہ عباداتی سال ہے ہمارا، آغاز بھی، اختتام بھی، درمیان بھی، ہر مہینہ، ہر ہفتے میں روزے کی یاد، گویا کہ روزہ ہی رکھنے کی ہمیں بہت زیادہ ترغیب آئی ہے عباداتی سال کے دوران۔ اور اگر ایک مرد مومن اپنے پورے سال اس انداز سے روزے کے ساتھ اپنے آپ کو تازہ رکھتا ہے، اللہ کے قریب رکھتا ہے، تو پھر اس مرد مومن کے متقی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے، اور اس مرد مومن کے متقی بننے میں کتنی آسانی ہوگی، اور اس مرد مومن کے لیے اللہ کے حضور سے، اللہ کی جناب سے کس قدر انعامات اور اکرامات ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا فضل ہوگا اس مرد مومن پہ، یہ ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ عباداتی سال اہل ایمان کا جو ہے وہ رمضان المبارک ہے، یہ ہمارے سال کا آغاز ہے، اور پھر اس کا یہ پیغام ہے کہ سارا سال ہم نے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، روزے کے جو تقاضے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی بات نہیں کرنی، کسی کے حق کے نہیں کھانا، اور تمام معاملات اس انداز سے چلیں جو روزے کا درس ہے، روزے کے تاثیر ہے، ہمیں وہ حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔